السلام علیکم میرے فارمرز، آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل ویٹرنری پلانٹ۔ دوستو، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے اینٹی بائیوٹک ٹائپس اور ان کی کلاسز میں کہ کس قسم کے اینٹی بائیوٹکس کے جو گروپس ہیں وہ ہوتے ہیں، ان کی ڈیٹیلز پہ بات کریں گے۔ ویڈیو شروع ہونے سے پہلے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ویٹرنری پلانٹ کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پہ بھی کلک کر دیں تاکہ آپ کو تمام نئی ویڈیوز کی اپڈیٹ ملتی رہیں۔ السلام علیکم میرے فارمرز۔ دوستو، آج ہم بات کریں گے اینٹی بائیوٹکس کے متعلق کہ اینٹی بائیوٹکس کیا چیز ہوتی ہیں۔ دراصل میں اینٹی بائیوٹکس ایسی چیز کا نام ہے جو آپ کو بیکٹیریا سے اور دوسرے جو ہے مائکروب سے بچا کے رکھتی ہیں، اس لیے ان کو اینٹی بائیوٹکس کہا جاتا ہے۔ آپ نے اپنی زندگی میں ایک بار یا کئی دفعہ اینٹی بائیوٹکس استعمال کی ہوں گی یا اینٹی انفیکشنز استعمال کی ہوں گی، اور اس کا جو ہے استعمال وہ کان کی انفیکشن سے لے کر پیشاب کی نالیوں کی انفیکشن تک، جلد کی کھجلیوں سے یا خارش سے لے کر اور گوشت میں انفیکشن تک، جو اینٹی بائیوٹکس ہیں ہماری ادویات میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والی چیز جو ہے وہ اینٹی بائیوٹکس آتی ہے۔ اب ان اینٹی بائیوٹکس کی جو ہے ایک کلاس ہے، ان کو کلاسیفیکیشنز ان کی گئی ہیں کہ کس قسم کی اینٹی بائیوٹک جو ہے اس کا گروپ کون سا ہے، تو اس گروپ میں پھر آگے دیکھی جاتی ہیں اینٹی بائیوٹکس کہ جیسے میکرولائڈز ہیں، کینولونز ہیں، اس طرح گروپس ان کے بنائے ہوئے ہیں، کلاس بنائی ہے، پھر اس کے آگے مزید اینٹی بائیوٹکس ہوتی ہیں۔ اینٹی بائیوٹک کو سمجھنے کے لیے کہ یہ اس کا کتنی وسعت رکھتا ہے، کہ کتنی اس کا جو اینٹی انفیکشن جو اس کا دائرہ کار ہے وہ کتنا بڑا ہے، اس کو سمجھنا کوئی آسان کام نہیں ہے، یہ بہت ہی مشکل کام ہے۔ جو اینٹی انفیکشن ادویات ہیں یا اینٹی بائیوٹکس جن کو کہہ سکتے ہیں آپ، جو ان کا جو دائرہ کار ہے یہ بہت بڑا ہے، جس کے اندر فنگل بھی جو ہیں مائکروبز آتے ہیں، وائرل بھی آتے ہیں، بیکٹیریل بھی آتے ہیں، ایون کہ پروٹوزول انفیکشنز جو ہیں ان کو بھی یہ کنٹرول کرتا ہے۔ تو اینٹی بائیوٹکس اس لیے استعمال کی جاتی ہے، اور کوئی ایک ایسا اینٹی بائیوٹک نہیں ہے جو ہر قسم کی انفیکشن کا علاج کرے نا۔ کوئی ایک ایسا اینٹی بائیوٹک ہے جو کسی اسپیسیفک بیکٹیریا کو ختم کرتا ہے، یا کوئی ایسے اینٹی بائیوٹک ہیں جو 3-4 بیکٹیریا کو کور کرتے ہیں، جیسے بیکٹیریا میں جو ہے اسکریشیا کولائی، اسٹراف یا اسٹیپلوکوکس یا اسٹیفلوکوکس جن کو کہا جاتا ہے، جو اکثر مسٹائٹس میں دیکھے گئے ہیں، اور اسکریشیا کولائی جو ہے یہ ڈائریا میں اکثر دیکھے گئے ہیں۔ اور یا تو یہ بیکٹیریو، یہ 2 قسم کے ہوتے ہیں نا اینٹی بائیوٹک، ایک ہوتے ہیں بیکٹیریو سیڈل جو بیکٹیریا کو ہلاک کرتے ہیں اور یا اس کو دوبارہ پیدا کرنے کی اور بڑھنے کی صلاحیت اس کی ختم کرتے ہیں، اور دوسرے ہوتے ہیں بیکٹیریو سٹیٹ، یہ ایسے اینٹی بائیوٹک ہیں جو کہ بیکٹیریا کی نقل و حرکت کو وہیں روک دیتے ہیں، اس کو بڑھنے نہیں دیتے مزید۔ اور اینٹی بائیوٹکس جو ہیں وہ کسی بھی وائرل انفیکشن کے خلاف کام نہیں کرتے ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ اینٹی بائیوٹکس کا استعمال کب کیا جائے۔ اینٹی بائیوٹکس جو ہے وہ اسپیسیفک ٹریٹمنٹ کے لیے یوز کی جاتی ہے، اور جنرلی جو ہے کسی خاص بیکٹیریا کے لیے یا کسی خاص مرض کے لیے، اس کو دوسری انفیکشنز میں یوز نہیں کیا جاتا۔ جب اینٹی بائیوٹک صحیح طریقے سے استعمال کیے جاتے ہیں تو وہ اپنے اثرات کرتے ہیں، لیکن عام طور پہ جو اینٹی بائیوٹکس ہیں وہ اپنے مضر اثرات بھی چھوڑ دیتے ہیں، ساتھ چھوڑتے ہیں۔ لیکن اگر آپ مرض کے مطابق اینٹی بائیوٹک استعمال کریں گے تو اس کے استعمال کرنے سے یہ ہوگا کہ کم مضر اثرات جو ہیں وہ دیکھنے میں آئیں گے، اس سے آپ بہت حد تک محفوظ رہ سکتے ہیں۔ تاہم زیادہ تر دوائیاں جن میں اینٹی بائیوٹکس جو بہت بڑی رینج رکھتی ہیں، جو کہ
ایک تکلیف ہونے سے لے کر جان لیوا جو ہے حد تک ثابت ہو سکتی ہیں، جو ان کے ضمنی اثرات ہیں، مطلب بعد کے اثرات ہیں جو ان کے. اور جیسے کہ نوزائیدہ بچے ہیں، دودھ پیتے بچے، بوڑھے، گردے یا جگر کے مریضوں میں، حاملہ یا دودھ پلانے والی خواتین میں یا جانوروں میں، اور بہت سارے دوسرے مریض جن کے جگر فیل ہو گئے ہیں، وزن کم یا زیادہ ہے، یا عمر کا ان کا حساب کتاب ہے. تو ایک اینٹی بائیوٹک کے ساتھ دوسری اینٹی بائیوٹک کا استعمال یا دوسری میڈیسن کا استعمال، اس سے بھی اس قسم کی جو ہے ری ایکشن یا اس طرح کے اس کے مضر اثرات دیکھنے میں آ سکتے ہیں. صحت کی دیکھ بھال کے لیے اس کو ٹھیک کرنے والے مریض کو، جو مریض کو ہم نے اینٹی بائیوٹک دینی ہے، اس کا اینٹی بائیوٹک کی خوراک کا صحیح تعین جو ہے وہ انفرادی طور پہ ہوتا ہے. وہ اس کے باڈی ویٹ کے مطابق، اس کے جسمانی حساب کے، اس کی عمر کے مطابق اس کا تعین کیا جاتا ہے. کوئی بھی اینٹی بائیوٹک ایسے ہی نہیں تکے سے لگا دیا جاتا کہ یہ اتنی ڈوز اس کو لگا دیں اور اتنی اس کو لگا دیں. ایسے نہیں، ہمیشہ جو اینٹی بائیوٹک کا آپ نے صحیح رزلٹ لینا ہے تو اس کو کوشش کریں کہ جانور ہے یا انسان ہے، اس کے عمر، قد اور وزن، ان چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس حساب سے اس کی مقدار جو ہے وہ تجویز کریں تاکہ اس کا صحیح سے رزلٹ آپ کو ملے. اور کب ہمیں اینٹی بائیوٹکس استعمال نہیں کرنی چاہیے؟ ٹھیک ہے، ہر قسم کی انفیکشنز کے لیے اینٹی بائیوٹک استعمال نہیں ہوتی. مثال کے طور پہ گلے کے امراض ہیں جس میں کھانسی ہے، نزلہ زکام ہے، فلو ہے، یہ شدید سائنوسائٹس، اس طرح کے مسئلے مسائل ہیں. اصل میں یہ وائرل ہوتے ہیں، بیکٹیریل نہیں ہوتے. ان کو اینٹی بائیوٹک کی ضرورت نہیں ہوتی. ہم لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ کسی کو موسمی نزلہ ہو گیا ہے، زکام ہو گیا ہے، موسمی کھانسی ہو گئی ہے، خاص طور پہ نزلہ جو ہے یہ وائرل ہوتا ہے. تو اس کا ایک اپنا ٹائم پیریڈ ہوتا ہے اس وائرل انفیکشن کو ختم ہونے کے لیے. جیسے منہ کھر کی بیماری ہے جانوروں میں، PPR کی بیماری ہے جیسے بکریوں میں. تو اس طرح کی اور بھی وائرل ڈیزیزز ہیں جن میں اینٹی بائیوٹک ان وائرس کو ختم نہیں کرتا. لیکن ان اینٹی بائیوٹک کا لگانے کا مقصد جو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ سیکنڈری انفیکشنز ان کو ختم کیا جائے تاکہ جانور کا جسم اس بیماری سے لڑنے کے لیے طاقتور رہے اور مزید وہ ویک نہ ہو. تو اس کے لیے ہم چوز کرتے ہیں کہ اینٹی بائیوٹک بھی لگایا جائے، ساتھ میں اس کو ملٹی وائٹامنز یا امیونٹی بوسٹرز بھی لگائے جائیں. تو وہ بھی آپ کو ہم نیکسٹ ویڈیوز میں بتائیں گے کہ امیونٹی بوسٹرز اور یہ کیسے یوز کیے جاتے ہیں. اگر آپ بلا وجہ اینٹی بائیوٹکس استعمال کرتے رہیں گے تو مستقبل میں اپنے علاج کے لیے جو آپشنز ہیں ان کو ختم کر دیں گے. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج کل جو ہیومن سائڈ پہ بھی اور ویٹنری سائڈ پہ بھی دیکھا جانے لگا ہے کہ ڈاکٹر حضرات رزلٹ لینے کے لیے بہت ہائی پوٹینسی اینٹی بائیوٹک، جس کو ہم نارملی ٹرم یوز کرتے ہیں ہائی پوٹینسی، جس میں جنریشنز ہوتی ہیں کہ فرسٹ جنریشن، سیکنڈ جنریشن، تھرڈ جنریشن یا فورتھ جنریشن. تو وہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیشہ فرسٹ جنریشن سے اپنے جانور کی ٹریٹمنٹ یا اپنے جو ہمارے انسان ان کی ٹریٹمنٹ شروع کریں. کہ جیسے نیو بورن بیبی ہے، کسی کا بھی ہے، وہ جانور کا ہے، انسان کا ہے، نیو بورن ہے، کم سے کم ہم اس کو جو ہے بالکل نارمل ایک اینٹی بائیوٹک سے اس کا سٹارٹ لیں اور ہمیں اس کا پتہ ہو اپنے فارم پہ جو ہم یوز کر رہے ہیں یا گھر میں ہم یوز کر رہے ہیں. تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اس کو ہم کیا اینٹی بائیوٹک، اس کے لیے آپ ایک چارٹ بھی بنا سکتے ہیں، آپ ایک ڈائری میں بھی لکھ سکتے ہیں کہ ہم نے ان کو کیا کیا اینٹی بائیوٹک یوز کیا ہے، تاکہ نیکسٹ فیوچر میں آپ کو اس کا جو ہے پتہ ہو اور آپ اس سے اچھا اینٹی بائیوٹک اگر اس کا استعمال ہونا بند ہو گیا. جیسے ایک لفظ یوز ہوتا ہے ریزسٹیوٹی، کہ ایک حد ہے ہر چیز کی استعمال کرنے کی. جب آپ نے وہ کئی بار استعمال کر لیا تو وہ اپنا اثر کھو دیتی ہے. اصل میں وہ چیز اثر نہیں کھوتی، جانور میں اس چیز کی ریزسٹیوٹی پیدا ہو جاتی ہے اور وہ اس کا اثر اپناتی نہیں ہے. تو پھر اس کو نیکسٹ جنریشن پہ شفٹ کرنا پڑتا ہے کہ اگر آپ فرسٹ جنریشن کی یوز کر رہے ہیں تو پھر آپ کو سیکنڈ جنریشن پہ جانا پڑے گا.
پھر سیکنڈ کام کرنا چھوڑ جاتی ہے تو تھرڈ پہ جانا پڑے گا، تھرڈ کام کرنا چھوڑ جاتی ہے تو فورتھ پہ جانا پڑے گا۔ لیکن اگر آپ لوگ اس کو ڈائریکٹلی فورتھ استعمال کریں گے تو رزلٹ تو آپ کو ملے گا، لیکن آپ کے پاس باقی آپشن کوئی نہیں بچے گا کہ آپ پھر کہاں جائیں گے، پھر اس کے بعد آپشن بالکل ختم ہو جاتے ہیں۔ جو اینٹی بائیوٹکس ہیں جو بیکٹیریا کو کی مزاحمت کرتے ہیں، ان کو کسی بھی اینٹی بائیوٹک سے مکمل طور پہ روکا یا ہلاک نہیں کیا جا سکتا۔ حالانکہ اینٹی بائیوٹک جو ہے مزاحمت ہونے سے قبل مؤثر انداز میں کام کر سکتا ہے، اپنے اینٹی بائیوٹک کا اشتراک نہ کریں یا ایسی دوا نہ لیں جو کسی اور کے لیے پرسکرائب کی ہو۔ مطلب کہ کوئی بھی ایسی اینٹی بائیوٹک جو کسی اور جانور پہ استعمال ہوئی ہے یا کسی اور انسان پہ استعمال ہوئی ہے یا اس کو ریکمینڈ ہوئی ہے، تو وہ دوا استعمال دوسرے جانور کو نہ کریں۔ ہو سکتا ہے اس کو کوئی اور مرض ہو سکتا ہے اس کو کوئی اور بیماری ہو، تو اس کے لیے بہتر ہے کہ جو پرسکرپشن ہو، جو ڈاکٹر اس کو تجویز کرے، آپ ہمیشہ وہ اینٹی بائیوٹک استعمال کریں۔ اینٹی بائیوٹک کا بلا وجہ استعمال نہ کریں، اینٹی بائیوٹک کا بلا وجہ استعمال نہ کریں۔ بلا وجہ استعمال کرنے سے پھر آپ کو بتایا ہے کہ اس کے کیا جو سائیڈ ایفیکٹس ہیں وہ دیکھنے میں آتے ہیں، جو کہ بہت زیادہ خراب کرتے ہیں فیوچر میں۔ تو اسی لیے اکثر جو فیلڈ میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ڈاکٹر حضرات پریکٹس کرتے ہیں تو وہ خالی جو وائل ہے وہ کبھی نہیں پھینکتے۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ فارمر اس انجیکشن کو دیکھ کر یہ سوچتا ہے کہ یار یہ ڈاکٹر نے یہ یوز کیا تھا تو نیکسٹ ٹائم میں اس کو یوز کروں گا۔ اصل میں مقصد اس کا یہ نہیں ہوتا، مقصد اس کا یہ ہوتا ہے کہ فارمر اس چکر میں نہ آ جائے کہ یہ لگایا اس نے، اب یہ لگایا اور وہ ریئیکشن نہ کر بیٹھے یا وہ نقصان نہ کر بیٹھے اپنا۔ تو بہتر ہے کہ ڈاکٹر ہی اس کو تجویز کرے تو آپ وہ اینٹی بائیوٹک استعمال کریں۔ تو اینٹی بائیوٹک کو بہتر طور پہ سمجھنے کے لیے کہ یہ انفیکشنز کو کیسے کم کرے گا اور کس طرح سے بیماری کو ختم کرے گا، تو اس کے لیے اینٹی بائیوٹک کی کلاسز بنائی گئی ہیں، ایک لسٹ بنائی گئی ہے جس میں تمام ادویات درج ہیں، جس میں ٹوٹل ان میں لکھا ہوا ہے کہ کس قسم کی جو ہے اینٹی بائیوٹکس مارکیٹ میں اویلیبل ہو جاتی ہیں۔ تو جو ٹاپ 10 جو اینٹی بائیوٹکس جو مارکیٹ میں اویلیبل ہیں، ان میں اموکسیسلین، ڈاکسی سائکلین دیکھا ہوگا آپ لوگوں نے، سفلیکسین، سپروفلاکساسین، کلینڈامائسین، میٹرونیڈازول جو فلیجل کے نام سے آتی ہے، ایزیتھرومائسین، سلفا میتھوکسازول اینڈ ٹرائمیتھوپریم، اموکسیسلین اینڈ کلیولینک ایسڈ کے نام سے کلوونیٹ جو انجیکشن ہے وہ آپ کو میں نے دکھایا تھا پچھلی ویڈیو میں، اور لیووفلاکساسین۔ تو یہ جو ہے یہ ٹاپ 10 اینٹی بائیوٹکس ہیں۔ پھر ان میں جنریشنز ہیں آگے کہ کون سی جنریشن کی اینٹی بائیوٹک وہ یوز کی جاتی ہیں، تو وہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس کی کون سی جنریشن ہے۔ جو ٹاپ 10 اینٹی بائیوٹکس ہیں، ٹائپس ہیں، کلاسز ہیں ان کی، وہ آپ کو بتاتے ہیں جو نارمل یوز ہوتی ہیں۔ تو نمبر 1 پہ جو آتی ہے وہ آتی ہے پینسلین، نمبر 1 پہ پینسلین ہے، اور اس کے بعد نمبر 2 پہ ٹیٹراسائکلینز ہیں، اور نمبر 3 پہ پھر سیفلوسپورنز ہیں، اور نمبر 4 پہ پھر کیونولونز ہیں، اور نمبر 5 پہ پھر لنکومائسینز ہیں، نمبر 6 پہ میکرولائڈز ہیں، نمبر 7 پہ سلفونامائڈز ہیں، اور نمبر 8 پہ گلائکوپیپٹائڈز ہیں، نمبر 9 پہ امائنو گلائکوسائڈز ہیں، اور نمبر 10 پہ کاربافینینز ہیں۔ تو یہ اینٹی بائیوٹکس کی کلاسز ہیں۔ نیکسٹ ویڈیوز جو ہم ان پہ بنائیں گے تو ہم ایک ایک کر کے کہ پینسلین میں کون کون سی اینٹی بائیوٹکس آتی ہیں اور ان کا دائرہ کار کیا ہے، کون کون سے جرمز پہ یہ کام کرتی ہیں، تو اس پہ ہم کریں گے۔ پھر نیکسٹ ہم ٹیٹراسائکلین پہ اسی طرح کر کے ہم یہ تمام ٹاپکس آپ سے شیئر کریں گے۔ زیادہ تر اینٹی بائیوٹکس جو ہیں وہ انفرادی طور پہ وہ اپنے مطلب ان کی کوئی کلاس نہیں ہوتی، وہ انفرادی طور پہ استعمال ہوتے ہیں۔ جو اینٹی بائیوٹکس ہیں ان کا مختلف دوائیوں کا اس کی آپس میں گروہ بندی ہوتی ہے، جس میں کیمیائی اور دوا سازی کی خصوصیات جو ہیں وہ
کیا کہتے ہیں اس کو، کیمیکل سٹرکچرز جو ہیں اس کے کمپیریبل ہوتے ہیں، میں لوگ کمپیریبل، اور ایک ہی طرح کی جو اینٹی بائیوٹکس ہیں یا ایک ہی طرح کی جو دوائیاں ہیں وہ ایک ہی یا دوسرے کئی قسم کے ملتے جلتے بیکٹیریاز کو ہی ہلاک کر سکتی ہیں۔ مطلب یہ نہیں ہے کہ جو ایک اینٹی بائیوٹک ہے وہ صرف ایک ہی جرم کو کام کرے گا، وہ اور بھی مختلف جراثیموں پہ کام کر سکتے ہیں، تو وہ بھی ہم آپ سے شیئر کریں گے کہ کون سی اینٹی بائیوٹک کس قسم پہ کام کرتی ہے۔ تاہم یہ ضروری ہے کہ کسی انفیکشن سے کے لیے اینٹی بائیوٹک استعمال نہ کریں جب تک آپ کا ڈاکٹر جو ہے اسے خاص طور پہ آپ کے لیے تجویز نہ کرے کہ آپ نے یہ اینٹی بائیوٹک استعمال کرنا ہے۔ یہ بات ہم پہلے بھی کر چکے ہیں، چاہے یہ کسی بھی طرح کی اینٹی بائیوٹک ہو، کسی بھی طبقے سے ہو، کسی بھی کلاس سے ہو، یا آپ کو پہلے بھی مشورہ ملا ہو، تو آپ کبھی بھی ڈاکٹر کے دوبارہ مشورے کے بغیر اس چیز کو استعمال نہ کریں۔ اینٹی بائیوٹکس جو ہیں وہ اس قسم کے بیکٹیریاز کے لیے مخصوص ہوتے ہیں جن کو وہ مارتے ہیں۔ اس کے علاوہ اپنے آپ کو انفیکشن سے دور رکھنے کے لیے، مؤثر طریقے سے اس کو ختم کرنے کے لیے آپ خود سے کبھی بھی جو ہے اینٹی بائیوٹک کا ٹریٹمنٹ نہ کریں، اور کبھی بھی بچ جانے والی اینٹی بائیوٹکس جو گھر میں پڑی ہوں یا فارم پہ پڑی ہوں وہ اپنے جانوروں میں یا ہیومنز والی سائڈ پہ اس کو استعمال نہ کریں۔ تو اس کی وجہ بھی میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ ہم نے کیوں استعمال نہیں کرنی۔ تو امید میں یہ کرتا ہوں کہ اس ویڈیو سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوا ہوگا، اور نیکسٹ آپ کو اس سے ریلیٹڈ جو ہے ویڈیو میں فراہم کروں گا انشاءاللہ، جس میں الگ الگ اینٹی بائیوٹک کے بارے میں ہم ذکر کریں گے اور اس کے دائرہ کار کے بارے میں ذکر کریں گے کہ وہ کس حد تک کام کرتا ہے اور وہ کون سی جنریشن میں آتا ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ اللہ حافظ۔